دعا کے دادا ابو پچھلے چند دنوں سے بہت پریشان تھے اور وہ اپنی پریشانی کسی کے ساتھ بانٹ بھی نہیں رہے تھے۔ جیسے جیسے عید الاضحیٰ قریب آ رہی تھی، ان کی پریشانی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ ان کی پریشانی کی وجہ دراصل یہ تھی کہ پچھلے 30 سالوں سے وہ مسلسل ہر سال قربانی کا فریضہ انجام دے رہے تھے، لیکن اس سال ان کے پاس اتنی رقم نہیں تھی کہ وہ قربانی کا جانور خرید سکیں۔ سال بھر میں تھوڑے تھوڑے کر کے انہوں نے کچھ پیسے جمع کیے تھے، لیکن مہنگائی کے اس طوفان میں ان کی جمع شدہ رقم کم پڑ گئی تھی اور انہیں مزید 30,000 کی ضرورت تھی۔ اتنی بڑی رقم کا انتظام ان کے لیے ممکن نہیں تھا۔ قرض لے کر قربانی کر نہیں سکتے تھے اور بیٹوں سے وہ خود نہیں کہنا چاہ رہے تھے کہ وہ اپنی اور بچوں کی گزر بسر مشکل سے کر رہے تھے۔ انہوں نے بار بار سوچا کہ جمع شدہ رقم سے کسی کی ضرورت پوری کر دیں، لیکن ان کا دل سنت ابراہیمی ہی کو ادا کرنے کی طرف مائل تھا۔ انہیں اور تو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ انہوں نے نمازوں میں سجدے طویل کر دیے اور اللہ سے دن رات رو رو کر دعائیں مانگنے لگے۔ اب عید میں صرف 2 دن باقی تھے۔ بظاہر کوئی تدبیر بنتی نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ ایک شام اداس اور بوجھل دل کے ساتھ نماز پڑھ کر گھر لوٹے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ ان کے ایک پرانے دوست دروازے پر کھڑے مسکرا رہے تھے۔ بہت گرم جوشی سے استقبال کیا، بیٹھک میں بٹھایا، چائے پلائی۔ پھر ان کے دوست کے منہ سے جو الفاظ ادا ہوئے وہ کسی معجزے سے کم نہیں تھے۔ وہ کوئی پرانا قرض چکانے آئے تھے، وہ بھی پورے 30,000، جن کی بابت دعا کے دادا ابو بھول ہی چکے تھے۔ دادا ابو کی آنکھیں بے اختیار اشک بار ہو گئیں اور وہ اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو گئے۔ انہوں نے صبح ہوتے ہی قربانی کا جانور خریدا۔ عید کے دن قربانی کا گوشت تقسیم کرتے وقت ان کے دل اطمینان اور جذبہ شکر سے لبریز تھا۔